آج نحمل کا سبق نمبر 4 ہے۔ ہم نے سبق نمبر 3 میں امر اور نہی کی تعریف بیان کی ہے۔ ابھی دوبارہ امر اور نہی کی تعریف سنو۔ امر کی تعریف: امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے کام کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر اضرب، تو یہاں فاعل مخاطب ہوگا۔ فاعل مخاطب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مارو۔ فاعل مخاطب سے کام کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ امر کا تعریف ہے۔ نہی وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ جس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے لا تضرب، تو مت مار، تو مت مار۔ ابھی آ رہا ہے استفہام۔ یہ جملہ انشائیہ کی تیسری قسم ہے۔ استفہام وہ جملہ ہے جس کے ذریعے کوئی بات پوچھے جائے۔ مثال کے طور پر حل ضرب زید، کیا زید نے مارا؟ تو اس کے ذریعے کوئی بات پوچھی گئی ہے۔ ابھی آ رہا ہے تمنی۔ تمنی کے تعریف: تمنی وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی محبوب چیز کی آرزو کی جائے، چاہے حصول کی امید ہو یا نہ ہو۔ جیسے لیت زیدن حاضر، لیت زیدن حاضر، کاش زید حاضر ہوتا۔ ابھی ترجیح۔ ترجیح کی تعریف سنو۔ ترجیح وہ جملہ انشائیہ ہے جس سے کسی چیز کی امید معلوم ہو، خواہ وہ چیز مکروہ ہو یا محبوب۔ جیسے لعل زیدن حاضر، امید ہے کہ زید حاضر ہو۔ لعل العدو قادم، ڈر ہے کہ دشمن آ رہا ہو۔ یہ ترجیح کی تعریف ہے۔ ابھی عقود۔ عقود عقد کی جمع ہے، بمعنی معاملہ۔ عقود وہ جملہ انشائیہ ہے جن کے ذریعے معاملات، مثلا خرید و فروخت اور نکاح و طلاق وغیرہ کی جائے۔ جیسے بیچنے والا بیچتے وقت کہے بعتو، میں نے بیچا، اور خریدنے والا خریدتے وقت کہے اشتریتو، میں نے خریدا۔ یہ عقود کی تعریف ہے۔ ندا کی تعریف: ندا وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں حرف ندا کے ذریعے کسی کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے، جیسے یا اللہ، یا زید۔ عرض وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے نرمی کے ساتھ کسی کام کی رغبت دلائی جائے، جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا۔ قسم۔ قسم وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی بات پر قسم کھائی جائے، جیسے واللہ، اللہ کی قسم، والعصر، زمانے کی قسم، واللہ لأضربن زیدن، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا۔ اس مثال میں واو حرف قسم ہے۔ تعجب۔ تعجب کی تعریف: تعجب وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں ایسے صیغے سے حیرت ظاہر کیا جائے جو حیرت ظاہر کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ عربی میں تعجب کے 2 صیغے ہیں: ما افعلہ، ما افعلہ، جیسے ما احسن زیدن، زید کتنا حسین ہے۔ اور نمبر 2 افعل بھی، افعل بھی، جیسے احسن بزید، زید کس قدر حسین ہے۔ یہ تھا ہمارے سبق نمبر 4 نحمل کا۔